غزہ تک امداد کی رسائی بہتر ہوئی ہے لیکن اس میں تیزی لانے کی ضرورت ہے، اینٹنی بلنکن۔ صدر بائیڈن یونیورسٹی کیمپسز میں جاری مظاہروں سے باخبر ہیں، وائٹ ہاؤس۔ کولمبیا کا اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا اعلان، حماس کا خیر مقدم۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب فرانچہ۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے جنوبی اسرائیل میں اس مقام کا دورہ کیا جہاں حماس نے 7 اکتوبر کو حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد وہ کریم شالوم کی گزرگاہ پر گئے جہاں سے غزہ کی پٹی کے لیے امداد پہنچائی جا رہی ہے۔ We have seen in recent weeks real meaningful progress that is starting to make a difference for people in Gaza. اینٹنی بلنکن نے کہا کہ غزہ تک انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رسائی کو بہتر بنانے کے حوالے سے پیش رفت حقیقی ہے، لیکن فلسطینی انکلیو میں شدید ضرورت کے پیش نظر اس میں تیزی لانے کی ضرورت ہے۔ بلنکن نے صحافیوں کو بتایا کہ اسرائیل نے ایک معاہدے کی تجویز پر اہم سمجھوتا کیا ہے جس کے تحت جنگ بندی کے بدلے میں یرغمالوں کو رہا کیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیراعظم سے ملاقات کے بعد بات کرتے ہوئے بلنکن نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے ابھی تک رفح پر اسرائیل کے حملے کا کوئی ایسا منصوبہ نہیں دیکھا جو وہاں پناہ لینے والے شہریوں کو تحفظ فراہم کرتا ہو۔ انہوں نے اس انتباہ کو دہرایا کہ واشنگٹن ایسے حملے کی حمایت نہیں کر سکتا۔ بلنکن اور نیتن یاہو نے یروشلم میں 2.5 گھنٹے تک ملاقات کی، جس کے بعد اسرائیل نے دوبارہ زور دیتے ہوئے کہا کہ رفح آپریشن امریکی موقف اور اقوام متحدہ کے سخت انتباہ کے باوجود آگے بڑھے گا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ حماس کے ساتھ اسرائیل کی جنگ کے خلاف امریکہ میں کچھ ہفتوں سے جاری احتجاج کو زبردستی ختم کرنے کے بعد بدھ کو پولیس نے امریکی یونیورسٹی کیمپسز میں بھاری نفری تعینات کر دی۔ پولیس کی درجنوں کاریں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس کے کیمپس میں رات بھر پرتشدد جھڑپوں کے تناظر میں گشت کرتی رہی۔ نیو یارک کی کولمبیا اور سٹی یونیورسٹی میں پولیس نے تقریباً 300 افراد کو حراست میں لے لیا۔ کچھ طلبہ نے افسران کی جانب سے استعمال کیے جانے والے جارحانہ حربوں کی مذمت کی۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرین جان پیئر نے کہا کہ صدر جو بائیڈن کو کالج کیمپس میں ہونے والے مظاہروں سے باخبر رکھا جا رہا ہے۔ ادھر انگلینڈ میں بھی نیو کیسل یونیورسٹی میں فلسطینیوں کے حامی مظاہروں کے سلسلے میں طلبہ نے غزہ میں جاری تنازع کے خلاف احتجاج کے طور پر کیمپس کی عمارتوں کے باہر خیمے لگائے۔ برطانیہ بھر میں طلبہ کی سرگرمی میں شدت آتی جا رہی ہے کیونکہ فلسطینیوں کی حمایت کے کال میں زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ کولمبیا کے صدر گوستاو پیٹرو نے غزہ کی جنگ کو نسل کشی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا ملک اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر رہا ہے۔ صدر پیٹرو نے بگوٹا میں یوم مئی کی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم بینجمن نیتن یاہو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جمعرات کو ہم اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر دیں گے۔ پیٹرو غزہ پر حملے کے سخت ناقد رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ہزاروں حامیوں کو بتایا کہ دنیا غزہ میں اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی قتل و غارت گری کو قبول نہیں کر سکتی۔ حماس نے کولمبیا کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کے فیصلے کو فتح قرار دیا اور ایک بیان میں لاطینی امریکہ کے دیگر ملکوں سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم کولمبیا کے صدر کے موقف کی تعریف کرتے ہیں اور اسے اپنے لوگوں کی قربانیوں اور ان کے منصفانہ مقصد کی فتح سمجھتے ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ چین کے سرکاری میڈیا نے جمعرات کو بتایا کہ جنوبی چین کے گوانگڈونگ صوبے میں شدید بارش کے باعث ایک ہائی وے کے ٹوٹ جانے سے مرنے والوں کی تعداد 48 ہو گئی ہے۔ سرکاری خبرساں ایجنسی زنہوا کے مطابق موسلادھار بارش کی وجہ سے سڑک کا تقریباً 18 میٹر حصہ زمین میں دھنس گیا جس میں گرنے والی گاڑیاں ڈھلوان سے نیچے گر گئیں۔ امدادی کارروائیاں تاحال جاری ہیں۔ یوکرین کے جنوبی شہر اوڈیسا میں ایک روسی میزائل حملے میں 13 افراد زخمی ہوئے۔ ہفتے کے شروع میں اسی طرح کے حملوں کے بعد کم از کم 8 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اوڈیسا کے میئر نے ٹیلی گرام پر کہا کہ کل 13 افراد زخمی ہوئے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور حملے میں بڑے پیمانے پر شہری انفراسٹرکچر اور گوداموں کو نقصان پہنچا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سعدیہ زیب فرانچہ اور ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی۔